بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجوز استعمال المنفصل إلا عند تعذر المتصل كإياك نعبد وما ضربك إلا أنا وأنا زيد وما أنت إلا قائم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اسم مبنی کی بات شروع ہے۔ اسم مبنی 8 قسم ہے، ان میں سے پہلا ہے مضمر۔ جی تو مضمر جو ہیں وہ انہوں نے 12 کیے، 14 مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل تے مجرور ہوتی متصل ہے۔ اور پھر یہ مستتر کہاں ہوتی ہے؟ جو مرفوع ہے متصل، بارز کہاں ہوتی ہے؟ یہ بھی تفصیل آ گئی ہے۔ اسماء صفات میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، لیکن جائز الاستتار ہے، اگر اسم ظاہر کی طرف ان کا اسناد نہ ہو تو پھر ضمیر ہوتی ہے، اگر ہو تو پھر ضمیر نہیں ہوتی۔ آج کے سبق کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ضمیر منفصل خواہ مرفوع ہو خواہ منصوب ہو، ضمیر مرفوع منفصل مرفوع متصل کی جگہ، ضمیر منصوب منفصل منصوب متصل کی جگہ، ضمیر منفصل خواہ مرفوع ہو خواہ منصوب ہو، اس کا استعمال جائز نہیں، مگر جس وقت وہاں مرفوع کی جگہ مرفوع متصل کا استعمال متعذر ہے، منصوب کی جگہ منصوب متصل کا استعمال متعذر ہے، اس وقت مرفوع متصل کی جگہ مرفوع منفصل آئے گی، منصوب متصل کی جگہ منصوب منفصل آئے گی۔ تیسری کا ذکر اس لیے نہیں کہ مجرور تو منفصل ہوتی نہیں ہے، وہ تو ہوتی متصل ہے۔ پھر سمجھو مسئلہ اور پھر حاشیت پڑھ دیں گل کہ ضمیر جو منفصل ہوتی ہے وہ 2 قسم ہے، مرفوع منفصل بھی تے منصوب منفصل بھی۔ ضمیر منفصل اس وقت استعمال ہوتی ہے جب متصل وہاں استعمال نہ ہو سکے، متصل کا استعمال وہاں متعذر ہو گئے، اس لیے وہاں منفصل آئے گی، یعنی مرفوع متصل نہیں آ سکتی تو پھر مرفوع منفصل لائیں گے، منصوب متصل وہاں نہیں استعمال ہو سکتی، اس لیے منصوب منفصل لائیں گے۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ کہتے ہیں کہ ضمیر منفصل چاہے مرفوع ہو چاہے منصوب ہو، اس وقت اس کا استعمال جائز نہیں، اس کا استعمال جائز نہیں، مگر اس وقت کہ جہاں متصل کا استعمال متعذر ہو جائے، متصل جہاں متعذر ہو وہاں مرفوع منفصل پڑھیں گے، اور جہاں لائیں گے اور جہاں منصوب متصل کا استعمال متعذر ہو وہاں منصوب منفصل لائیں گے۔ آگے سمجھے بابا کہ ضمیر منفصل ہے نا تو وہ 2 ہیں، مرفوع بھی ہے اور منصوب بھی ہے۔ تو جب تک متصل کا استعمال ٹھیک ہو منفصل نہیں لائیں گے، منفصل تب لائیں گے جب متصل کا استعمال وہاں متعذر ہو۔ سمجھی بات؟ اچھا جی، او حاشیہ دیکھو تو پھر نال مثالیں سمجھا جائے۔ پہلے تو دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے اصل کلام عرب میں اختصار ہے۔ کیا ہے؟ اختصار ہے۔ بھئی معنی سمجھ آ جاوے تو لفظ چھوٹے ہونا، اصل ہر زبان کا قانون یہی ہے، بک دے میں نری فضولیات کہ لفظ مختصر اور مطلب سمجھ آ جائے۔ اور ضمیریں جو ہیں
ان کی وضعی اختصار کے واسطے ہے، ضمیروں کی وضعی اختصار کے واسطے ہے اختصار کے واسطے ہے، جی سمجھ آئیے؟ جی اور پھر جو ضمیریں ہیں ان میں جو متصل ہے اس کے حرف کم ہوتے ہیں بنسبت منفصل کے، جو ضمیر متصل ہے اس کے حرف کم ہوتے ہیں بنسبت منفصل کے۔ تو لہٰذا جب پھر مڈو دیکھو، جب کلام عرب میں اصل ہے اختصار اور ضمیروں کی وضعی اختصار کے واسطے ہے، تو اب ان میں سے جو زیادہ مختصر ہے وہ متصل ہے، منفصل اس سے تھوڑی بڑی ہے۔ تو اب اس ساری دلیل کو سامنے رکھیں تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ جب تک متصل استعمال ہو سکے منفصل استعمال نہیں کریں گے، سمجھی تھے گل؟ لہذا پستا وقتے کہ جس وقت تک متصل کا لانا ممکن ہوگا اصل سے عدول درست نہیں ہوگا، مگر جس وقت کے متصل کا استعمال متعذر ہو جائے تو پھر مجبوری ہے، پھر وہاں پہ منفصل لائیں گے۔ نمبر 1، تعذر متصل چند مقاموں میں ہوتا ہے۔ پہلا، وہ جگہ کہ ضمیر متصل عامل پر مقدم ہو جائے، ضمیر متصل عامل پر مقدم ہو جائے۔ اب مجبوری ہے کہ ضمیر متصل ہوتی ہے عامل کے بعد، ما قبل متصل ہو نہیں سکتی، تو اب اس متصل کو منفصل سے بدلائیں گے، اس متصل کو منفصل سے بدلائیں گے۔ کیا کہ جی پہلا مقام کیا ہے؟ پہلا مقام یہ ہے کہ جو متصل ضمیر متصل اپنے عامل پر مقدم ہو جائے، تو جب مقدم ہوگی تو اب متصل نہیں رہ سکتی کیونکہ اتصال آخر میں ہوتا ہے، خام خاص متصل کو منفصل سے بدلائیں گے۔ اب کتاب میں دیکھیں، نعبدو کا کیا؟ نعبدک، یہ کاف ضمیر منصوب متصل ہے، تو حصر کے لیے اس مفعول بہی کو مقدم کیا، حصر کے لیے مفعول بہی کو مقدم کیا۔ وہ علیحدہ نقطے ہیں، جب مقدم کریں گے تو اب کا نعبد نہیں ہو سکتا، خام خاص منصوب متصل کو منصوب منفصل سے بدلائیں گے، تو کا کی جگہ آتا ہے ایاکا، تو بن گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے جو سمجھ، تو پہلا مقام یہ ہے کہ ضمیر متصل عامل پر مقدم ہو جائے تو اب متصل نہیں رہے گی، منفصل سے بدل جائے گی۔ دوسری، وہ جگہ کہ ضمیر منفصل کسی غرض کے واسطے لائیں جو غرض متصل سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ ضمیر منفصل کسی غرض کے لیے لائیں جہاں جس سے متصل حاصل جو غرض ضمیر متصل سے ضمیر متصل سے حاصل نہیں ہو سکتی، پھر آکھو کہ ضمیر منفصل اس جگہ کسی ہاں وہ دیکھنا بالکل لکھی تیرے سامنے جی، کہ دوسرا جس جگہ پہ وہ جگہ کہ جہاں ضمیر منفصل ایک غرض کے لیے لائیں جو غرض متصل سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر ضمیر متصل ہو تو وہ غرض حاصل، اگر اس کو منفصل بنائیں تو ادھر دیکھ انہیں دی مثال دیکھو، ما ضربتو کا نہ ضربتو کا کیا معنی کیا ہے؟ کہا تھا تو معنی کرو نا، پورا معنی کرو نا، کو وہ ضربتو کا کیا معنی؟ تجھ کو۔ مقصد یہ ہے کہ تجھ کو صرف میں نے مارا ہے، کسی اور نے نہیں مارا، تجھ کو صرف کمال ہے یار، تجھ کو صرف میں نے مارا، کسی اور نے نہیں مارا۔ یہ معنی ضربتوکا سے نہیں حاصل ہوتا، یہ معنی ضربتوکا سے حاصل نہیں ہوتا۔ مارا میں نے تجھ کو، اس سے یہ معنی، حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے تو صرف اس بات ہے کہ میں نے تجھ کو مارا ہے، کسی اور نے نہیں مارا، صرف میں نے مارا، یہ معنی یہاں
حالانکہ متکلم کی غرض ہے یہ بتانا کہ صرف میں نے مارا ہے اور نہیں مارا. اب وہ پہلے نفی کریں گے پھر اس بات کریں گے تب معنی حاصل ہوگا. ما زارا باکا الا آنا، ما ضربک الا انا. نہیں مارا، اصل چ ما زارا با کا احد، نہیں مارا کسی ایک نے تجھ کو مگر میں نے. اب یہ معنی حاصل ہوا ہے. اب یہ معنی حاصل ہوا ہے. تو اب آنا جو ہے یہ منفصل اس لیے لائے ہیں کہ جو غرض ہے کہ حصر حاصل ہو وہ اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. وہ حاصل نہیں ہو سکتا. اگر متصل ہو ضرب تو ماں پھر نہیں آنا کیونکہ اس بات کرنا ہے. ضرب تو کا ضمیر متصل ہے، گل تا دی کاف دی نہیں، تو ضمیر متصل ہے تو اس بات تو ہو گیا کہ میں نے مارا تجھ کو، لیکن حصر نہیں ہوا تو غرض ہے حصر. تو اب وہ متصل سے حاصل نہ شود. سمجھیے بات، اس لیے پہلے نفی کی پھر اس بات کیا. تو وہ جو تو تھی تو اس کو منفصل سے بدلایا اور اللہ کے بعد لائے تو بن گیا ما زارا باکا احد الا انا، نہیں مارا تجھ کو مراد کسی ایک نے بھی مگر میں نے. جب مگر میں نے کہا تو خواہ پیچھے نفی ہو گئی. نہیں مارا تجھ کو مگر، اب مگر میں نے تب ہے کہ تو کو آنا سے بدلائیں اور اللہ کے بعد لائیں. سمجھ آ گئی ہے؟ دو مقام. واپس آؤ. صبح میں نظر آ رہے ہیں کہ نہیں نظر آ رہے؟ تیسرا وہ کون سے مقام چل رہے ہیں کہ ضمیر متصل متاثر ہو جائے تو منفصل لائیں گے. تیسرا وہ مقام ہے کہ ضمیر کا عامل محذوف ہو. ضمیر کا، جب ضمیر کا عامل محذوف ہوگا تو متصل تو ہونا تھا، عامل کے ساتھ. تو جب عامل ہے ہی کوئی نہیں ہے تو خام خواہ منفصل ہوگی. تیسرا مقام ہے کہ ضمیر متصل کا عامل، محذوف ہو. تو جب عامل محذوف ہے جس میں جپی پانی ہے کوئی نہیں تو پھر خام خواہ کر لیں. بات سمجھیے. اب اس کی مثال حاشیے پر آگے چلو، وہ نیچے جا کر مثال ثالث جتنے حاشیہ موکر ہے تھوڑا جا پہلو نظر آئیے. مثال ثالث او جڑا مقام تحذیر ایاک والشر کی اصل اسی اتا کے امر تک کاف زبر کا اتا کے کا بچا تو اپنے آپ کو شر سے. تو چونکہ وہ مقام تحذیر ہے تو فعل حذف ہوتا ہے، مسئلہ پڑا ہے پیچھے مفعول بہی دا. تو اب چونکہ جو کاف ضمیر تھی مفعول بہی جس کے ساتھ متصل تھی وہ عامل اس کا کیا ہو گیا؟ جب عامل محذوف ہے تو خام خواہ کس سے بدلے گی؟ منفصل سے. تو یہ بن گیا ایاک والشر، بچا اپنے آپ کو شر سے. اور جب ایاک والا سادہ جو یہ نہیں سمجھا ایشا. بس کتنے ہو گئے؟ چوتھا دیکھو، چوتھا وہ جگہ کہ ضمیر کا عامل مانوی ہو. ضمیر کا، جب ضمیر کا عامل ہے ہی مانوی تو اس کے ساتھ تو متصل نہیں ہو سکتی، کہ ہو سکتی ہے تو خام خواہ ضمیر منفصل لائیں گے. ہاں جی کیا کہ چوتھا مقام تو جب عامل مانوی ہوگا تو یہ جو عامل مانوی ہوگا، جو اسموں کا عامل مانوی ہوتا ہے وہ نصبیں اور جر نہیں دیتا، وہ صرف رفع دیتا ہے. بات سمجھیے. فعلوں کا عامل مانوی فعل کو رفع دیتا ہے، اسم کا عامل مانوی مبتدا خبر کو رفع دیتا ہے. بلا ہوئے. تو چوتھا مقام کون سا ہے کہ ضمیر کا عامل مانوی ہے. جب عامل مانوی ہے تو عامل مانوی سے تو اتصال ہو نہیں سکتا، تو خام خواہ متصل کی جگہ کون آئے گی؟ ان کتاب وچ مثال ویکھو چوتھی، آنا زیدن، کیا انا زید. میں زید ہاں جی بادشاہ، کڈو تسی جو کچھ کڈنا ہے. اب آنا کا عامل کون ہے؟ مانوی. ابتدا. تو چونکہ عامل مانوی ہے اس لیے جو ہے نا وہ
تو آ نہیں سکتی تو اس کی جگہ خام خواہ منفصل آئے گی کون؟ آنا آنا. کتنے ہو گئے؟ وہ پیدا 5 ہو گئے. پانچواں مقام وہ محل کہ ضمیر کا عامل حرف ہو اور ضمیر مرفوع ہو. کیا کہ جی؟ پانچواں محل یہ ہے کہ ضمیر کا عامل حرف ہو اور ضمیر مرفوع ہو. یہ مرفوع تا کی کہ عامل حرف ہو تو مجرور متصل بھی ہوتی ہے. اس واسطے وکھرا کیتا ہے کہ ضمیر کا عامل حرف ہو اور ضمیر مرفوع ہو. کیا کہ جی؟ ضمیر کا عامل حرف ہو اور ضمیر مرفوع ہو. ضمیر کا عامل حرف ہو اور ضمیر مرفوع ہو. تو جب مرفوع ہوگی تو عامل اس کا حرف ہوگا تو اب حرف سے متصل ہو نہیں سکتی کیونکہ حرف سے متصل مجرور ہوتی ہے مرفوع نہیں ہوتی. تب خام خواہ یہ متصل نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ کیا کہ بابا جی؟ پانچواں مقام یہ ہے کہ ضمیر کا حرف ہو اور ضمیر مرفوع ہو تو ضمیر متصل کی جگہ منفصل آئے گی. متصل آ نہیں سکتی کیونکہ مرفوع جو ہے وہ حرف کے ساتھ متصل نہیں ہوتی حرف کے ساتھ مجرور متصل ہوتی. وہ دیکھو ما انت الا قائما اے مالا مشبہ بلیس مالا بلیس اللہ نال نفی ٹوٹ گئی. عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا اس سے اختلاف ہے. قائمن پڑھو. اے دیکھو ما انت الا قائمن ما مشبہ بلیس ما شباب لیس لیس تو یہ انتا ضمیر منفصل ہے اس کا عامل ہے حرف کون؟ ما اور ضمیر ہے مرفوع اس لیے تا کی جگہ انت آئی ہے. تا کی جگہ انت آئی ہے نہیں ہے تو مگر قائم نہیں ہے تو مگر قائم. تو قائم وچ باندھے اور تو ککھ بھی نہیں کیتا نے رکھ لون جو گئی. ہاں جی جیسے وما انت الا قائم اب اور رہنے دے ما انت الا قائمن قائمن. انت کا جو عامل ہے وہ ہے حرف. حرف ہے کون؟ ما مشبہ بلیس. تو اب یہ عامل حرف ہے اور ضمیر مرفوع ہے لہذا یہ متصل نہیں ہو سکتی اس لیے منفصل آئے گی. چھٹا مقام دیکھو جی وہ جگہ کہ بجانب ضمیر صفت مسند بود وہ مقام کہ بھئی بجانب ضمیر ضمیر کی جانب صفت مسند ہو وہ صفت جو کہ خبر یا صلہ کسی چیز سے بنے کہ برائے او نہ باشد جو اس کے لیے نہیں ہے. پہلے تھلے مثال دیکھو تھلے او چلو او چھٹی ہندن زیدن ضاربتن ہیا ہندن ضاربۃ ہیا ہندا مارنے والی ہے وہ زید کو. یہ تو حاصل معنی کیتا ہے نا جی سنی جی. یہ ہندن ہے مبتدا جی زیدن مبتدا ثانی ضاربتن ہے یا خبر. یہ جو ہے نا صفت کون؟ ضاربتن یہ ضمیر صفت کی جانب مسند ہے کون؟ ہے یا جو کہ خبر یا صلہ ایک چیز سے آ رہی ہے کس سے؟ زید سے جو کہ اس کے برائے او نہ باشد کہ صفت اس کے واسطے نہیں ہے. یہ ضاربتن زید کے واسطے نہیں ہے ضاربتن ہند کے واسطے. سمجھیے اب یہاں بھی ضروری ہے کہ ضمیر منفصل آئے متصل نہیں آ سکتی جی. انہیں ہی کافی جی یعنی غلط سی نا یا متصل لائیں تو معنی غلط ہوتا ہے اس لیے ضمیر منفصل لائیں گے. تو یہ 6 مقام ہیں 4 کتاب میں 2 اور ہیں. یہ فوائد ضیاء مراد شرح جامی میں یہ تفصیل کی ہے کہ 6 مقام ہیں جہاں پہ ضمیر متصل متاثر ہو جاتی ہے تو پھر کیا لائی جاتی ہے؟ اور نہیں جائز استعمال منفصل کا
مرفوع ہو یا منصوب، مگر متصل کے تعذر کے وقت، کے وقت جیسے ایاک نعبد جیسے یا کا نعبد اور ما ضربک الا انا اور انا زید اور ما انت الا قائما، اور لکھا جے اور ایاک والشرا اور ہند ضارب ضاربۃ ہے یا ہند زید جی، اور نہیں ہے جائز استعمال منفصل کا مگر متصل کے تعذر کے وقت، جیسے ایاک نعبد اور ما ضربک الا انا اور انا زید اور ما انت الا قائما۔ چل وہ اور نکیا نہیں جائز استعمال منفصل کا مگر متصل کے تعذر کے وقت، جیسے ایاک نعبد اور ما ضربک الا انا اور انا زید اور ما انت الا قائما۔ اگے جی وال ضمیر یقع قبل جملة تفسره ويسمى ضمیر الشان في المذکر وضمیر القصة في المؤنث نحو قل هو الله احد وانها زینب قائمة۔ وہی کل جو آئے تھے نا کہ اس کا مرجع حکمن مذکور ہے، کیا مذکور ہو وہی آ گیا۔ مسئلہ جی، مسئلہ یہ ہے کہ عربیوں کے لیے ایک ضمیر ہوتی ہے مفرد غائب، کون سی؟ مفرد غائب، مجرور نہیں وہ ہوتی، ایک ضمیر ہوتی ہے جو جملے سے پہلے واقع ہوتی ہے، جو جملے سے پہلے واقع جملے دے تھلے لکھا ہے جملہ خبریہ، مفرد تو پہلے بھی نہیں ہوندی تو جملے نشائیہ تو پہلے بھی نہیں ہوندی، کہ ایک ضمیر ہوتی ہے جو جملے سے پہلے واقع ہوتی ہے، وہ بعد والا جملہ اس ضمیر کی تفسیر کرتا ہے، وہ بعد والا جملہ تو اگر وہ ضمیر مذکر کی ہو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اگر ضمیر مؤنث کی ہو تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ کیا کہ جی مولوی جی؟ عربیوں کے لیے ضمیر ہوتی ایک ضمیر ہے ہے، ضمیر ہے جو واقع ہوتی ہے جملے سے پہلے اور جملہ اس ضمیر کی تفسیر کرتا ہے، جملہ خبریہ۔ اگر ضمیر مذکر کی ہو تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اور اگر ضمیر مؤنث کی ہو تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ تم یا کم بابا ایک باری میں جی ہے ناویوں کے لیے، عربیوں کے لیے عربیوں کے لیے ضمیر ہے۔ ناویاں تو عربی سمجھائی ایک گل تے عربیاں دی ہے کہ جڑے پنڈ وچ بولینے نے چاچا ریوڑیاں لئی جانے ہے جو واقع ہوتی ہے جملہ سے پہلے، اور وہ جملہ اس ضمیر کی تفسیر کرتا ہے۔ وہ ضمیر مذکر کی ہو تو اگر وہ ضمیر مذکر ہو تو اگر وہ ضمیر مذکر ہو تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اگر وہ ضمیر مؤنث کی ہو تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ قل ہوا پیارے فرما دو وہ کی وہ، اب یہ ضمیر ہے مذکر کی، اس کو کیا کہیں گے؟ ضمیر شان۔ ضمیر شان ماں بعد جملہ آ رہا ہے اللہ احد، اس جملے نے صحبہ کی تفسیر کر دی، وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ ایک ہے، وَإِنَّهَا بے شک وہ، یہ ضمیر مؤنث ہے، اس کا نام ہے ضمیر قصہ، وہ کیا ہے؟ یعنی زینب کھڑی ہے، آگے سمجھے؟ تو پھر انج بھی آدھے نے بھی ہوا کا معنی ہے شان یہ ہے، تو انہا کا مطلب ہے قصہ یہ ہے، تو ویسے معنی ہوتا ہے وہ، معنی ہوتا ہے وہ ایشا بس۔ تو وہ ایک بھئی وہ مذکر مؤنث دا جملے وچ لحاظ کر دینے تو پھر اس طرح کر کے فرق ہوندا ہے جی، سمجھ آ گئی جی گل؟ آؤ ویکھو ادھروں وجہ تسمیہ با ضمیر شان و قصہ کہ یہ ضمیر جو معود فی الذہن ہے اس کی طرف لوٹتی ہے کہ وہ شان ہے اور قصہ ہے جی، اس کی طرف لوٹتی ہے نا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر شان اور ضمیر قصہ۔ چلو جی، اور جان اس بات کو کہ ان کے لیے اور ویکھو نا ضمیر مفرد غائب کی ضمیر مفرد غائب
ہوا تے ہا کی ہاں بس یہ بات منع کرو نا. یہ بات اور جان اس بات کو جان اس بات کو عربیوں کے لیے عربیوں کے لیے ضمیر ہے، ضمیر ہے، ایسی ضمیر ایسی ضمیر جو واقع ہوتی ہے جو واقع ہوتی ہے جملے سے پہلے. جملہ سے پہلے. ایسا جملہ ایسا جملہ جو تفسیر کرتا ہے اس ضمیر کی، ضمیر کی اور نام رکھا جاتا ہے اس ضمیر کا ضمیر شان نام رکھا جاتا ہے ضمیر کا ضمیر شان مذکر میں، مذکر میں، اور نام رکھا جاتا ہے اس ضمیر کا ضمیر قصہ اور نام رکھا جاتا ہے ضمیر کا ضمیر قصہ مؤنث میں. مؤنث میں. جیسے قل هو اللہ احد یقول هو اللہ احد اور انہا زینب قائمۃ. کوئی لبی گل کو نہیں، اس ضمیر شان تے ضمیر قصہ پائی نیندرو جی. جان اس بات کو کہ عربیوں کے لیے ضمیر ہے، ایسی ضمیر جو واقع ہوتی ہے جملہ سے پہلے. ایسا جملہ کی تفسیر کرتا ہے اس ضمیر کی، اور نام رکھا جاتا ہے اس ضمیر کا ضمیر شان مذکر میں، اور نام رکھا جاتا ہے اس ضمیر کا ضمیر قصہ مؤنث میں. جی. جیسے قل هو اللہ احد اور انہا زینب قائمۃ. جی اور جان اس بات کو کہ عربیوں کے لیے ضمیر ہے، ایسی ضمیر جو واقع ہوتی ہے جملہ سے پہلے. ایسا جملہ جو تفسیر کرتا ہے اس ضمیر کی، اور نام رکھا جاتا ہے اس ضمیر کا ضمیر شان مذکر میں، اور نام رکھا جاتا ہے اس ضمیر کا ضمیر قصہ مؤنث میں. جیسے قل هو اللہ احد اور انہا زینب قائمۃ. وَيَدْخُلُوا والخبر صيغة مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ إذا كان الخبر معرفة أو أفعل من كذا، ويسمى فصلا لأنه يفصل بين الخبر والصفة. له زيد هو القائم، وكان زيد هو أفضل من عمرو. وقال الله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم. مسئلہ جی، مبتدا بھی معرفہ ہو خبر بھی معرفہ ہو، کیا ہو؟ مبتدا بھی معرفہ خبر بھی معرفہ. تو یہاں مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق مرفوع کا صیغہ لاتے ہیں، مرفوع کا صیغہ لاتے ہیں. یا وہ اسم تفضیل کا استعمال آپ نے پڑھا 3 طریقوں سے ہوتا ہے، جس طریقے سے ہو جائے پھر دوسرا وہاں نہیں ہوتا. تو جب مبتدا ہو معرفہ، خبر ہو افعال من، خبر ہو تو یہاں بھی درمیان میں مرفوع کا صیغہ لاتے ہیں. مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو درمیان میں مرفوع کا صیغہ لاتے ہیں جو مبتدا کے مطابق ہوتا ہے. مبتدا ہو معرفہ، خبر ہو افعال من، تو یہاں بھی مبتدا اور خبر کے درمیان مرفوع کا صیغہ لاتے ہیں جو کہ مبتدا کے مطابق ہوتا ہے. زید و القائم دونوں معرفہ ہیں، دونوں معرفہ ہے. درمیان میں صیغہ مرفوع لائے ہوا جو زید کے مطابق ہے، مفرد بھی ہے مذکر بھی ہے، بن گیا زید هو القائم. کیا کیا جیسے زید القائم دونوں مبتدا اور خبر خبر دونوں معرفہ ہے، لہذا زید کے مطابق ہوا مرفوع ہوا جو مبتدا کے مطابق ہے، مذکر بھی ہے اور مفرد بھی ہے. کان زید افضل من عمر، مبتدا یعنی کانا کا اسم معرفہ ہے اور خبر افعال من ہے، لہذا درمیان میں فضل صیغہ مرفوع لائے کون ہوا تو بن گیا کان زید ہوا افضل من عمر. جی کان زید افضل من. اب کان کا جو اسم ہے وہ زید معرفہ ہے اور خبر افضل من ہے، لہذا صیغہ مرفوع ہے جو زید کے مطابق ہے، مفرد بھی ہے اور مذکر بھی ہے، لہذا عبارت بن گئی کان زید ہوا افضل من.
امر کنتا انت الرقیب علیہم، کنتا میں تا ضمیر کانا کا اسم ہے اور اصل میں مبتدا ہے، یہ معرفہ ہے، ضمیر ساری معرفہ ہے، خبر ہے اس کی کانا کی، الرقیبہ وہ بھی معرفہ ہے، تو درمیان میں جو کانا کا اسم ہے جو اصل میں مبتدا ہے اس کے مطابق صیغہ مرفوع کا لائے وہ ہے انتا۔ جی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کنتا انت الرقیب علیہم میں، کنتا میں تا اسم کانا کا جو اصل میں مبتدا ہوتا ہے اصل میں ابتدا ہوتا ہے اور اور اس کی خبر الرقیبہ معرفہ ہے، مبتدا خبر دونوں معرفہ ہیں، ابتدا خبر دونوں معرفہ ہے، تو درمیان میں مبتدا کے مطابق صیغہ مرفوع کا لائے وہ ہے انتا، وہ ہے انتا۔ ہن ذرا ویکھو عاشد بابا جی کو گل سمجھو، صیغہ مرفوع اینو ضمیر مرفوع کیوں نہیں آکھیا، صیغہ مرفوع کیوں آکھیا جی، گول مول کیوں کیتی گل، یعنی صورت مرفوع کی اور ضمیر مرفوع کی نہیں کہا، یہ ہوا تے انتا انہاں نو صیغہ مرفوع آکھیا ہے تے ضمیر مرفوع کیوں بھئی؟ اس لیے کہ ضمیر ہونا اس کا متحقق نہیں ہے بلکہ مختلف ہی ہے، جیسا کہ خلیل کے نزدیک یہ حرف ہے، یہ اور یہی ہے افصح، افصح یہی ہے کہ یہ کیا ہے، جب حرف ہے نا تو اس لیے اس کی پھر ترکیب نہیں، صرف اس کو اتنے کہتے ہیں صیغہ مرفوع، کیا کہتے ہیں، با گل مک گئی۔ اچھا جی، اور یہ اسم ہے خلیل کے غیر کے نزدیک، جب اسم ہے تب اس کی ترکیب بھی ہوگی، اس کا اعراب بھی ہوگا، یعنی ضمیر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے واسطے محلی اعراب نہیں ہے، اور کوفیہ اس کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں محلی اعراب ہے۔ کسائی کے نزدیک اس کا محل بر حسب ما بعد او باشد، جو کچھ ما بعد اعراب ہونا ہے دا محلی اعراب بھی ہونا ہے۔ فرا کے نزدیک اس کا محلی اعراب ما قبل کے مطابق ہونا ہے، اینا ایندے نال حشر ہویا جی، سمجھے جی، تے تاں ڈردیاں بعد والے آکھیا جی مرفوع صیغہ مرفوع، کیا پیچھے بابے بڑے وڈے نے جندے بھی سائڈ لئی دوجا کٹنا ہے، اے گل ہے جی۔ اچھا جی مولوی جی، مطابق کس شے میں، افراد میں، تثنیہ میں، جمع میں، تذکیر میں، تانیث میں، تکلم میں، خطاب میں، غیبت میں، جس قسم کا مبتدا ہوا نا اسی قسم کا یہ، تو کنتا میں چونکہ وہ مخاطب ہے تو لہذا انتا لائے ہیں، پیچھے چونکہ وہ اسم ظاہر جو ہوتا ہے وہ غائب ہوتا ہے اس لیے دونوں جگہ ہوا لائے ہیں۔ مسئلہ لکھیا جے وگاہے مطابق خبر نیز گردانی دشود، کبھی کبھی یہ جو صیغہ مرفوع ہے اس کو خبر کے بھی مطابق، مبتدا کا لحاظ نہیں کرتے، خبر کا لحاظ کرتے، تو خبر کے مطابق آ جاتے۔ اے جڑے بچ جزیاں ہوندے نے شاذ ہیں پکیاں ہون تے جتھے کرے وہ مثال آوے گی تو بندہ پریشان نہیں ہوندا جی، ویسے تو اکثر یہ ہے کہ کس کے مطابق ہوگا، کبھی کبھی خبر کے بھی مطابق ہوگا، دوواں دے مطابق نہ ہوے تے پھر رولا پینا ہے، نہ مبتدا دے مطابق تے نہ او افعالا، یہ افعالا درمیان میں آج افعالا اگر خبر ہو من کے ساتھ، اس کو یا ضمیر کیوں لاتے ہیں، ضمیر کہہ رہا ہوں، یا صیغہ مرفوع او ضمیر آخنے میں کوئی حرج نہیں نا، تو اس کا جواب ہے کہ افعال و من جو ہے یہ معرفے کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے الف لام کے عدم دخول میں، جس طرح معرفے پر الف لام تعریف کا نہیں آ سکتا، تحسین کا تزیین کا آ سکتا ہے، حسن الحسن، حسین الحسین، عباس العباس، وہ الف لام تزیین کا تحسین کا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، لیکن معرفے پر الف لام تعریف کا نہیں آتا، معرفے پر اسی طرح جب افعالوں کا استعمال ہوگا من کے ساتھ اب الف لام آ سکتا ہے کیونکہ اس کے استعمال ہے تین میں سے ایک ہی ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا، تو جب استعمال ہو گیا من کے ساتھ تو اب الف لام نہ آنے میں
افعالو معرفے کی طرح ہو گیا. اب الف لام نا میں افعال معرفے کے الف لام کے عدم دخول میں کیا ہو گیا؟ یہ معرفے کی طرح ہو گیا. اس لیے درمیان میں فاصلہ آ گیا. درمیان میں سمجھ آ گئی جو گل دی. اے شاباش لہن ان دا مانا کر دیں ہو باقی بھی گل. اچھا جی وہ فصلن کی فصل اور اس کا نام ہے فصل. چلو مانا کر کے آنا پھر عرض کرتا ہوں. چلو جی. اور داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان. مبتدا اور خبر کے درمیان. میں نے سور لکھا قبل دخول العوامل لفظیہ و بعدہا. مبتدا خبر تے عوامل لفظی داخل نہ ہوئے ہن تاں بھی ٹھیک ہے, داخل ہوئے ہن تاں بھی ٹھیک ہے. ہون دوویں معرفہ سمجھ آؤندی پئی جے. لہذا ہن او کن تان ترکیب وچ آ گیا کیونکہ وہ عامل لفظی داخل ہوئے پے نے کس تے مبتدا خبر تے. چلو جی. داخل ہوتا ہے داخل ہوتا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان صیغہ مرفوع کا. صیغہ مرفوع یعنی صورت مرفوع کی. کس کی؟ صیغہ مرفوع منفصل کا جو مطابق ہوتا ہے مبتدا کے. افراد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث تکلم خطاب غیبت میں جب ایک کدوں جب کہ ہو خبر معرفہ خبر معرفہ یا ہو خبر افعال من قضا. یا ہو خبر افعال من قضا. مطلب کہ اس میں تفضیل مستعمل منو مراد کی ہے. اسم تفضیل میں نستور دیکھنا یار. اسم تفضیل مستعمل بمین. یہ مراد ہے جی. اور نام رکھا گیا صیغہ مرفوع کا نام رکھا گیا صیغہ مرفوع کا فصل. فصل اے عند البصریین. اے البصریین. اچھا جی نو فصل کیوں آندے نے؟ دلیل سنو. وجہ یہ ہے کہ جب خبر بھی معرفہ ہے تو یہاں وہم ہو سکتا ہے کہ شاید یہ آپس میں صفت موصوف ہو. زید و نیل قائم ہو. زید ایسا زید جو قائم ہے, خبر کوئی آگے اور ہو, یہ وہم ہو سکتا ہے. سمجھائیے. تو درمیان میں اس کو لاتے ہیں تاکہ یہ فاصلہ کر دے کہ یہ آپس میں مبتدا خبر ہے صفت موصوف, کیونکہ صفت موصوف میں فاصلہ نہیں ہوتا. صفت فاصلہ نہیں. جب اس کا فاصلہ آ گیا تو یہ نشانی ہے کہ یہ صفت موصوف نہیں ہے بلکہ ہاں جی کیا کہ جس کو کیوں لاتے, اس کا نام ہے فصل. اس کا نام ہے عموماً اس کو ضمیر فصل کہتے رہتے ہیں. ضمیر فصل جی. اس کو فصل کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں تو اب وہم ہے کہ شاید آپس میں صفت موصوف ہے, خبر کوئی اور ہے, حالانکہ خبر یہی ہے. تو اب درمیان میں اس کو لاتے ہیں, یہ فاصلہ کرتا ہے کہ یہ صفت موصوف نہیں ہے بلکہ وہ سمجھ آ رہی ہے کیونکہ صفت موصوف میں یہ نہیں آتا. تو جہاں درمیان میں ضمیر فصل ہوگی یہ نشانی ہوگی کہ یہ مبتدا خبر ہے اور یہ صفت موصوف نہیں ہے. اس لیے کہ صیغہ مرفوع فاصلہ کرتا ہے خبر اور صفت کے درمیان کہ میرا ما بعد ما قبل کے لیے صفت نہیں ہے بلکہ کیا ہے. جیسے زید هو القائم اوتے ویکھو حاشیت ہے. یہ مثال ہے فاصل کی مبتدا اور خبر کے درمیان کہ اس پر عامل لفظی کوئی نہیں آیا ہوا. کیا آیا ہوا ہے؟ اور جیسے کانا زید ہوا افضل من عمر. اور بار دیکھو کانا زید یہ مثال ہے کہ فاصل درمیان مبتدا اور خبر کے آیا ہوا ہے لیکن عامل لفظی کے آنے کے بعد. عامل لفظی کے کون ہے؟ عامل لفظی کانا. اور جیسے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کنت انت الرقیب علیہم. اوتے دیکھو مثال ہے فاصل کی مبتدا اور خبر کے درمیان کہ مبتدا خبر پر عامل لفظی آیا ہوا ہے. ایک مثال تھی مبتدا خبر کی عامل لفظی کوئی نہیں آیا ہوا. ایک مثال مبتدا خبر کی عامل لفظی آیا ہوا.
ایک مثال ہے افعال و من کی جس پر عامل لفظی آیا ہوا ہے جی، سمجھ آئیے جی. اے شاباش جی. رو کی بن گیا. داخل ہوتا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان صیغہ مرفوع منفصل جو مطابق ہوتا ہے مرفوع منفصل کا صیغہ مرفوع منفصل کا جو مطابق ہوتا ہے مبتدا کے، جب ہو خبر معرفہ یا افعال یا ہو خبر افعال من قضا، اور نام رکھا گیا ہے، نام رکھا جاتا ہے اس صیغہ مرفوع کا مفصل. اس لیے ضمیر فصل بھی کہتے ہیں، فصل بھی کہتے ہیں جی. یہ بصریین کے نزدیک نام ہے. صیغہ مرفوع فاصلہ کرتا ہے خبر اور صفت کے درمیان، جیسے زید هو القائم اور کانا زید هو افضل من عمر، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کنت انت الرقیب علیہم. فصل یہ بصریوں کے نزدیک ہے. کوفی اس کا نام رکھتے ہیں عماد. کیا نام رکھتے ہیں؟ اے پچھلے نو سہارا دیندا، ڈر نہ تین میں صفت نہیں بن دیندا، اس واسطے دا نام کی ہے تے ایندا نام فصل ہے. تاں بھی ٹھیک ہے، فصل اس واسطے کہ فاصلہ کردا ہے. عماد اس واسطے کہ ستون دا کم دیندا ہے کہ اسی تینوں تیرے اوتے صفت والا پار نہیں پین دیں، تینوں خبر ہی بنا کے رکھاں گے جی. چلو بے شاباش.